العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 35واں سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے لا تتقی من نباح کلب الا بکسرۃ خبز تلقی الیہ، اس عنوان کے تحت پہلا پیراگراف پڑھ لیا ہے. آج اسی عنوان کے تحت ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے. دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. نمبر 2، جلس المہدی وهو ابن المنصور ثالث خلفاء بنی العباس مولده سنة 27 و100 وكان ملكه 10 سنين وشهرا ونصفا. مات في سنة 69 و100 وعاش 43 سنة وصلى عليه ولده هارون الرشید جلوساً عاماً. تو اس جلوساً عاماً کا تعلق شروع عبارت سے ہے. اصل عبارت ہے جلس المہدی جلوساً عاماً، اور خلیفہ مہدی کی ایک عمومی مجلس ہوئی. بیچ میں جو پوری عبارت ہے وہ خلیفہ مہدی کا تعارف ہے کہ وہ کون تھے. تو دیکھیے، مہدی وہ منصور کا بیٹا ہے جو بنی عباس کے خلفاء میں سے تیسرا خلیفہ تھا. مولدہ سنۃ 27 و100، اس کی ولادت 127 ہجری میں ہوئی. وکان ملکہ 10 سنین وشہرا ونصفا، اور اس کی حکومت 10 سال اور 1.5 ماہ رہی. مات فی سنۃ 69 و100، اور ان کا انتقال سن 169 ہجری میں ہوا. وعاش 43 سنة، اور انہوں نے 43 سال کی زندگی گزاری. وصلی علیہ ولدہ ہارون الرشید، اور ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے ہارون رشید نے پڑھائی. یہ پورا خلیفہ مہدی کا تعارف ہے. اب آگے ہے جلوساً عاماً. تو اس عبارت کا تعلق شروع سے ہے جلس المہدی جلوساً عاماً، اور خلیفہ مہدی کی ایک عام مجلس ہوئی، ایک عمومی نشست ہوئی. فدخل علیہ رجل وبیدہ مندیل فیہ نعل. مندیل جمع منادیل کے معنی آتے ہیں رومال، نعل کے معنی آتے ہیں جوتا. دیکھیے، فدخل علیہ رجل، پس اس کے پاس ایک آدمی آیا. فدخل علیہ رجل، ہارون رشید ایک عمومی نشست میں تھے کہ اسی درمیان ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک شخص داخل ہوا. وبیدہ مندیل، اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا. فیہ نعل، جس میں ایک جوتا تھا. وبیدہ مندیل فیہ نعل، اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا. فیہ نعل، جس میں ایک جوتا تھا. فقال یا امیر المؤمنین، تو اس شخص نے کہا اے امیر المؤمنین، ہذہ نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے. ہذہ نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک ہے، جوتا ہے. قد اہدیتھا لک، تحقیق کہ میں اسے آپ کو بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں. قد اہدیتھا لک،
تحقیق کہ میں آپ کو اسے بطور ہدیہ دے رہا ہوں، یعنی میں اس کو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ فَأَخَذَهَا مِنْهُ، تو خلیفہ مہدی نے اس کو قبول کر لیا۔ فَأَخَذَهَا، پس اس کو لے لیا، منہ اس شخص سے۔ وَقَبَّلَهَا، قبل یقبل تقبیلاً، بوسہ دینا۔ وَقَبَّلَهَا، اور اس جوتا کو بوسہ دیا۔ وَوَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، عین تثنیہ عین ہے، عینی تثنیہ ہے، عین کے معنی ہے آنکھ۔ وضع یضع وضعن کے معنی آتے ہیں رکھنا۔ یہاں ترجمہ کریں گے وَقَبَّلَهَا، اور خلیفہ مہدی نے اس کو بوسہ دیا۔ وَوَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اس جوتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنی آنکھوں پر رکھا مطلب اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وَأَعْطَاهُ 10,000 درہم، اور اس شخص کو 10,000 درہم دے دیے۔ وَأَعْطَاهُ 10,000 درہم، اور اس شخص کو 10,000 درہم دیے۔ فلما خرج، پھر جب وہ شخص وہاں سے نکل گیا، وہ جوتا دے کر اور 10,000 درہم لے کر اس مجلس سے نکلا، قال لجلسائه، تو خلیفہ مہدی نے اپنے ہمنشینوں سے کہا، تو خلیفہ مہدی نے اپنے ہمنشینوں سے کہا، ما ترون، تم کیا خیال کرتے ہو؟ ما ترون، تم کیا خیال کرتے ہو؟ انی اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرہا، بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ انی اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرہا، بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتا کو دیکھا تک نہیں ہوگا، فضلاً عن ان یکون قد لبسہا، چہ جائے کہ آپ اس جوتا کو پہنتے۔ فضلاً عن ان یکون قد لبسہا، چہ جائے کہ آپ اس جوتا کو پہنتے۔ لیکن ہم نے کیوں ایسا کیا؟ وَلَوْ كَذَّبْنَاهُ، اگر ہم اس شخص کی تکذیب کر دیتے، اگر ہم اس شخص کو جھٹلا دیتے، لَقَالَ لِلنَّاسِ، تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا، أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَعْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں امیر المؤمنین کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک لے کر گیا۔ فَرَدَّهَا عَلَيَّ، تو انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا، مطلب انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لقال للناس، تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا، اتیت امیر المؤمنین بنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا مبارک کو لے کر امیر المؤمنین کے پاس گیا۔ فردها علی، تو اس نے مجھے واپس لوٹا دیا، مطلب اس نے انکار کرنے سے قبول کر دیا۔ وَكَانَ مَن يُصَدِّقُهُ أَكْثَرَ مِمَّن يُكَذِّبُهُ، اور اس کی تصدیق کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے اس کی تکذیب کرنے والوں کے مقابلے میں۔ صدق یصدق تصدیقاً، تصدیق کرنا، کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا، اور اس کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہو جاتے اس کی تکذیب کرنے والے سے، اس کے جھٹلانے والوں سے۔ کیوں ایسا ہے؟ اذ کان من شأن العامة المیلان الى اشکالها، کیونکہ عام لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَالنُّصْرَةُ لِلضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ، اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں طاقتور کے مقابلے میں۔ وَإِن كَانَ ظَالِمًا، اگرچہ وہ کمزور شخص ظالم ہو۔ صحیح بات ہے، دیکھیے، اذ کان من شأن العامة المیل الى اشکالها، کیونکہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ والنصرة للضعیف الى القوی، اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں طاقتور کے مقابلے میں۔ وإن کان ظالما، اگرچہ وہ کمزور شخص ظالم ہو۔ فاشترینا لسانہ، تو ہم نے ان کی زبان کو خرید لیا، تو ہم نے اس کی زبان کو خرید لیا۔ وَقَبِلْنَا هَدِيَّتَهُ، اور ہم نے اس کے ہدیے کو قبول کر لیا۔ وَصَدَّقْنَا قَوْلَهُ، اور ہم نے اس کے بات کی تصدیق کر دی۔ وَكَانَ الَّذِي فَعَلْنَاهُ أَرْجَحَ وَأَنْجَحَ، ارجح رجح یرجح، رجحاناً کے معنی ہوتے ہیں راجح ہونا، اور انجح نجح ینجح نجاحاً کے معنی آتے ہیں
ناجح ہونا، قابل نجات ہونا، یا آپ اس دونوں کو ارجح و انجح، لیکن چونکہ یہ کانا کی خبر کے لیے ہے اسی لیے ارجح و انجح اس میں تفضیل ہے منصوب۔ وَكَانَ الَّذِي فَعَلْنَاهُ، اور جو ہم نے کیا وہی زیادہ موضوع اور نجات کا ذریعہ ہے۔ وَكَانَ الَّذِي فَعَلْنَاهُ أَرْجَحَ وَأَنْجَحَ، اور جو کچھ ہم نے کیا وہی زیادہ راجح اور موضوع ہے، وہی قابل نجات ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سبق کا جو عنوان تھا کہ لا تتقی من نباح کلب الا بکثرت خبز تلقی الیہ، اگر کسی شخص کے شر سے بچنا ہو تو اس کے منہ پر کچھ ڈال دو۔ جس طریقے سے کتا اگر کسی کے پیچھے بھونکنے لگے تو اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ بھونکنا بند کر دے گا، تو ایسے ہی اگر کوئی شخص ہو جس کا مقصد ہی یہی ہو شرارت کرنا، تو اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اس کے سامنے بھی کچھ ڈال دو تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی غلط بات نہ پھیلے، جیسا کہ خلیفہ مہدی نے کیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جوتا کو منسوب کر دیا۔ اگر خلیفہ مہدی اس کو قبول نہ کرتے تو وہ لوگوں کے سامنے اس سلسلے میں غلط فہمی بیان کرتا کہ بھائی ہم نے اللہ کے رسول کا جوتا پیش کیا اور اس نے انکار کر دیا، تو خلیفہ مہدی نے اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اس غلط بات کو پھیلنے سے بچانے کے لیے اس کو 10,000 درہم دے دیے۔ تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے کسی شر سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.